دوسری بات بھی ہے ومن دعا الی ضلالہ، اور جس نے گمراہی کی دعوت دی، گناہوں کی دعوت دی. دعوت دینے کا مطلب نہیں کہ دعوت دینا بلانا کہ گناہ کرو، ایسا کسی عمل سے، آپ کے کسی بھی عمل سے اگر کوئی آدمی، کسی بھی عمل سے کوئی آدمی اس بات کو سمجھ لے کہ یہ ثواب ہے یا یہ کام اچھا ہے اور وہ اس کام کو کر لیتا ہے اور حالانکہ وہ گناہ کا کام ہے، گمراہی کا کام ہے، اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، تو جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا، جب تک اس برائی کو کرتا رہے گا، تب تک ہمارے نام اعمال میں بھی وہ چیز لکھی جاتی رہے گی. ومن دعا الى ضلالہ كان له من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. اس کے گناہ سے کچھ کم نہیں ہوگا، اس کو تو جو گناہ ملنا ہے وہ ملتا رہے گا، لیکن وہی گناہ آپ کو بھی ملے گا. تو اگر ہم اس مجلس میں بیٹھ رہے ہیں تو اس بیٹھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دین کی تلقین دیں، اللہ کے حکم کو بجا لانے کی تلقین کریں، اور اس کا ثواب کیا ہوگا کہ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا تب تک ہمارے نام اعمال میں بھی وہ عمل لکھا جائے گا. تو اس مجلس کا مقصد صرف اپنے اعمال پر نظر کرنے کا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، ہم گناہوں سے بچتے ہیں یا نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے اہل و عیال میں سے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے. جو کر رہا ہے اس کو اور تلقین کریں، اور جو نہیں کر رہا ہے اس کو تو بدرجہ اولا تلقین کرنی ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے یہ گناہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حکم عدولی سے یہ گناہ ملے گا، اور یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے. ہر چیز کی دعوت دینا یہی اس دین کا، اس مجلس کا مقصد ہے. تو سب سے پہلے میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے ساتھیوں کے گھر میں اہل و عیال، ان کے بیوی بچے نماز پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سب کے گھر والوں کی نمازوں کو قبول فرمائے، ان کے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. تو ہمارے اس مجلس میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے، سب سے پہلے اپنے اعمال پر جائزہ لینا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کون سے حکم پر عمل کر رہے ہیں، کون سے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس پر غور کرنا. دوسری بات یہ کہ ہمارے ساتھیوں میں سے، ہمارے آجو باجو میں رہنے والے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے رشتہ دار میں سب سے پہلا، اس لیے کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ جو سب سے زیادہ قریب ہو، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. پچھلے ہفتے پچھلے بیان میں نے کہا تھا کہ حدیث پاک میں ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو ہر شخص کسی نہ کسی کا بڑا ہے، تو سب سے پہلے اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. یعنی مولانا صاحب جو بات رہے گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی فی الحال جو ہمارا سامنے جو پاکستان اجتماع ہے، اس کے لیے ساتھی تو ابھی مارکس میں بھی بتایا، اس کو زور لگائے. جو ہمارا پاکستان کا نہیں، ہم سب مسلمان کا اجتماع ہے. اجتماع میں پہلے نیت کرو تو ہم جائیں، اگر ہم نہیں جائے تو دوسرے کو تیار کریں، آخری درجہ اس کے لیے دعا کریں. ابھی خاص کر کے اپنا ملک کا جو ساتھی جانے کے لیے کوئی ویزا نہیں مانگتا ہے، پاکستانی ساتھی جی نہیں. آپ کو اسی مجمع میں کوئی ہے جو اجتماع میں جائے گا؟ نومبر میں آپ یعنی پاکستان کا اجتماع ہے رائبن کا، کوئی ساتھی ہے؟ ایسا بھی بتایا مارکیٹ میں، اگر ہم نہیں جا سکتا ہے، یہاں ہم مشغولیات ہے، ہمارا ڈیوٹی چھٹی نہیں ہے، تو ہمارا کوئی چچا ہے، ماما ہے، پھوپھا ہے، کوئی بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ان کو